صراط الذین انعمت علیہم آج کل کے زمانے میں کون کون لوگ ہیں بتا دو؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو قرآن میں ہے، نبی ہیں، شہید ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں۔ ڈیفینیٹلی کون ہے؟ صحابہ کرام اور اہل بیت۔ ان کے بعد، اس کے بعد تو میرے اور آپ کے اندازے اور تخمینے ہیں۔ ہم ڈیفینیٹلی کسی کو اولیاء اللہ صراط الذین انعمت علیہم نہیں کہہ سکتے، انکلوڈنگ مائی سیلف۔ قرآن میں تو ان کے راستوں کی پیروی کا حکم ہے، قرآن میں کوئی ان کے راستوں کی پیروی کا حکم نہیں، قرآن میں ان کے راستے کی پیروی کا حکم ہے، راستوں کی نہیں۔ جو چار امام نے چار ہی آکھتے ہیں، نہیں۔ اس سے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں۔ جناب ہم تو تلاش کر چکے ہیں، ایسے لوگ صحابہ اور اہل بیت ہیں۔ قرآن میں راستوں نہیں آیا، قرآن میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، راستے ان لوگوں کے نہیں۔ کہ ایک کہہ رہا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، دوسرا کہہ رہا ہے جو فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو، کہتے ہیں دو ٹھیک نے۔ کیسے دو 180 ڈگری اسٹیٹمنٹس ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ یہ تو دو راستے ہی 180 ڈگری ہیں۔ ایک گورے دی عدالت نہیں پروف کر سکتے، یہ اپنے بوجھے رکھو سارے دلائل۔ میں کہتا ہوں یہ اسلام جو انڈیا پاکستان میں لے کے آئے ہیں نا، یہ گوروں کے سامنے پیش ہی نہیں ہو سکتا۔ گورے مذاق اڑا کے نا یہ ہاتھ میں ان کے دے دیں گے ساری چیزیں۔ تو یہ کیسے مانٹ ہے؟ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، راستے نہیں ہیں، راستہ ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وہ راستہ کون سا؟ وہ آپ دیکھ لیں۔ یار یہ سوال پیچھے ہی رکھے میرے بھائی، جب میں کہوں گا پھر لے آئیے گا۔ ادھر اتنے سوال ہیں کہ آپ کی تراویح بھی ختم نہیں ہوگی تو یہ سوال نہیں ختم ہوں گے، لہٰذا سوال پیچھے ہی رکھیں مہربانی۔ کوئی سوال آگے پرچی نہ بھیجیں مجھے، تھوڑی پرچی ہیں پہلے میرے بھائیو۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 153۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ السلام نے خود بتا دیا ہے کہ یہ صراط الذین انعمت علیہم کون ہے۔ تسی کے سمجھو تواڈے بابے نے صراط الذین انعمت علیہم؟ تواڈے بابے نو تو دوسرے فرقے نے بابے نہیں جے مندے۔ بریلویوں کے بابوں کو دیوبندی مانتے ہیں، دیوبندیوں کے بابوں کو بریلوی مانتے ہیں۔ تو جب دونوں ایک دوسرے کے بابوں کو نہیں مان رہے تو صراط الذین انعمت علیہم وہ کہاں سے ہو گئے؟ صراط الذین انعمت علیہم وہ ہوں گے جن پہ امت اتفاق کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت اور صحیح العقیدہ تابعین اور تبع تابعین۔ بخاری مسلم کو بریلوی بھی مان رہا ہے، دیوبندی بھی مان رہا ہے، اہل حدیث بھی مان رہا ہے۔ یہ ہوں گے صراط الذین انعمت علیہم، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بنائے ہوئے نہیں۔ نہ میں وابی نہ میں بابی۔ اے کلپ ضرور دیکھنا ہے۔ اچھا جی، سورۃ الانعام آیت نمبر 153۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ مشکات کی پہلی جلد میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی یوں، اے اپنے بابیاں کو نا طریقہ سیکھ رہے صراط الذین انعمت علیہم، نبی علیہ السلام بتا رہے صراط الذین انعمت علیہم کون ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، دائیں بائیں اس کے ٹیڑھی لکیریں کھینچی، پھر آپ نے یوں انگلی رکھ کے نا یوں انگلی اس پہ چلائی اور فرمایا، قرآن کی آیت پڑھی، سورۃ الانعام آیت نمبر 153۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے بے شک میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ ادھر ادھر کے راستے تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے 4 لکیریں کھینچی، 2 ادھر ڈنگیاں کھینچیاں، 2 ادھر ڈنگیاں، وشکار ایک سیدھی، چاروں ہی آگ پہ ہیں۔ آپ ابن ماجہ کھول کے پڑھ لیں، 4 لکیریں کھینچی، 2 ادھر 2 ادھر، اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں، بیچ والا میرا ہے۔ چلو 4 دی گنتی بھی پوری ہے، 2 ادھر تو 2 ادھر۔ میں اماموں کو نہیں کہہ رہا، جب ہم عیسائیت کو کنڈیم کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کنڈیم نہیں کر رہے ہوتے، اور کوئی ماچے خان کوئی ہم سے کلیریفیکیشن بھی لے کے تیرے ساڑھے ماما نو تو نہیں کہہ رہے، اسی تو اڑے گرو کہتے کلیریفیکیشن لی ہے۔ جب آپ عیسائیت کے خلاف بولتے ہیں تو ہم نے کبھی آپ سے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو تو کہیں برا نہیں کہہ رہے، تو آپ کو بھی کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ ہم سے یہ پوچھیں کہ آپ ہمارے ماموں کو تو برا نہیں کہہ رہے۔
ہم اماموں کے نام پہ فرقے کو جب رد کر رہے ہیں، یہ اسی طرح جیسے آپ عیسائیت کو رد کرتے ہیں اور ہم آپ سے نہیں پوچھتے کہ آپ دیکھنا کہ حضرت عیسیٰ کو تو نہیں برا کہہ رہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو برا نہیں کہہ رہے، تو اسی بھی ساڑھے بارے بدگمانی نہ کریا کرو کہ ہم اماموں کو برا کہہ رہے ہیں. اماموں کا تو کوئی مرتبہ ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ. آپ ان کی جب توہین کر رہے ہوتے ہیں اپنے زوم میں جو لوگ سمجھتے ہیں، تو ہم تو نہیں آپ سے کلیریفیکیشن مانتے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ تو انسان تھے، روٹی کھانے کے محتاج تھے. قرآن میں آتا ہے کہ وہ تو روٹی کھانے کے محتاج تھے، اور قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں کہتے ہیں اللہ اگر ارادہ کرے عیسیٰ اس کی ماں سب کو ہلاک کر دے، اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے. جب آپ کی آیتیں پڑھتے ہیں ہم آپ سے کبھی نہیں پوچھتے کہ آپ یار حضرت عیسیٰ کی توہین تو نہیں کر رہے. ہمیں پتہ ہے آپ نہیں کر رہے. آپ کو ہمیں بھی کوئی جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں کہ ہم اماموں کی توہین کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تسی ٹھیکیدار نہیں ہو امامہ دے. ہم آپ سے زیادہ اماموں کے ماننے والے ہیں. اماموں کی کتابیں ہی تو ہم نے رکھی ہوئی ہیں. آپ تو بابوں کی کتابیں لے کے جا رہے ہو، نہ میں وابی نہ میں بابی. ٹھیک ہے، اے بابے نو تسی مندے ہو اللہ دے بندے ہو. ہم تو اماموں کو لے کے چل رہے ہیں. یہ کون ہے جن کی کتابیں سامنے میں نے رکھی ہوئی ہیں؟ یہ صرف پڑھی ہوئی نہیں، پڑھی ہوئی بھی ہیں اور ریفرنس کوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو نبی علیہ السلام نے خود فرمایا یہ میرا راستہ ہے سیدھا. تو نبی علیہ السلام کا راستہ ہے سیدھا، باقی ہے شیطان کے راستے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جو لوگ اس راستے پر چل کر انعام یافتہ قرار پائے. اے بھی وہ جناب وہ لوگ جو ہے نا وہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے تھے نا، تو ہمیں لوگ کہتے ہیں اگے بھی پڑھو نا جی، اگے بھی پڑھو نا، ساڈے بزرگاں دا ذکر ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط اللہ. تواڈے بزرگاں دا ذکر نہیں ہے، وہ پہلے سی انجینئر صاحب دی پیدائش تو پہلے ہوندا سی ذکر. ہن انجینئر صاحب نے حدیثاں کھول کے دستیاں نے کہ وہ بھی ساڈے ہی بزرگاں دا اور اماماں دا ذکر ہے صراط الذین انعمت علیہم. اچھا اب میں ان سے ہی کہتا ہوں یہ جب آپ کو نا صراط الذین انعمت علیہم پڑھیں، ہن مدد کی گل سنو. اگلا لطیفہ اسی پڑھتے سے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہتے تھے اگے پڑھو. اسی اگے پڑھ کے بھی اگلی تفسیر کی تھی. ہن تسی نہ کرو کہ تسی بھی اگے پڑھو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تسی ذرا تھوڑا اور اگے پڑھو کیونکہ تسی جنہاں دے پیچھے لگے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ہون کدھرے. ٹھیک ہے نا جی. اسی پورا پڑھنے ہیں، اس تو بعد آمین کہو. تانوں کہندے سن نا، یہ آپ کو کہتے تھے نا تھوڑا سا آگے سے پڑھیں. ہم پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہتے تھے آگے چلیں صراط الذین انعمت علیہم. او تے اسی ہن لے لیا، او تے ساڈے ہو گئے. ان کو تسی تھوڑا جہا تسی بھی اگے چلو ہن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. کیوں جی فرحان صاحب حسب حال کے خبرناک حسب حال. اچھا جی میرے بھائی، یہ اس لائٹر موڈ میں ہی لوگوں تک بات پہنچانی ہے. ٹھیک ہے، لوگ جھوٹ لائٹر موڈ میں پہنچا رہے ہیں، قصے کہانیاں پہنچا رہے ہیں اور مجمع انہوں نے سمیٹے ہوئے ہیں. ہم آپ کو بالکل 100% 24 کیرٹ سونا دعوت و تبلیغ کتاب و سنت کے دلائل کسی فارم میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ میرا یہ دعویٰ ہے، میں جس انداز میں بیان کرتا ہوں اس انداز میں ہمارے مخالفین بیان نہیں کرتے. آپ ذرا ان کی ویڈیو سنیں، گالی گلوچ اور غصے سے بھرے ہوئے اپنے بابوں کے نام پہ. ہمیں غصہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ آتا ہے. اگر ہمیں اپنے بابے کے نام پہ غصہ ہے تو آپ ہمیں ضرور ان سے کمپیئر کریں. جو بابوں کی غیرت کے اوپر غصہ کھاتے ہیں اور جو اللہ کی غیرت پہ کرتا ہے وہ بے غیرت ہوتا ہے. یہ غیرت والا ہوتا ہے جو اللہ کے لیے غیرت کھاتا ہے. جو اللہ کے لیے غیرت کھا رہا ہے اس کو کہتے ہیں غصہ کرتا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے اس وقت تک مومن ہی کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے. اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ نہ ہو جائے، بابے نہیں اللہ. جو اللہ سے غیرت کھاندے نے انہوں نے کہندے نے غیرت مند نے، انہوں نے غیرت مند نہیں مندے. جو بابے سے غیرت کھاندے نے انہوں نے کہندے نے غیرت مند نے. حالانکہ جو اللہ کے لیے غیرت کھاتا ہے اس کے رسول کے لیے وہی غیرت مند ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین کے لیے غیرت کھاتا ہے وہ بغیرت ہے، وہ غیرت مند ہے ہی نہیں ہے. اور یہ بغیرت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، ان کو تو قرآن و سنت کی روشنی میں تو بے ایمان کہا گیا ہے. ان کا تو ایمان ہی کوئی نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے غیرت نہ کھائیں. ٹھیک ہو گیا جی. لو جی روزے بھی کام چل رہا ہے، میں پریشان سا کہ یار میں تو پانی پینا پوے گا، ایڈا اچا مجھے بولنا پیندا ہے. اگلا سوال ہے کہ سید الشہداء تو سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب ہیں، تو آپ لوگ حضرت حسین علیہ السلام کو سید الشہداء کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ تانوں کی تکلیف ہے؟ دلیل ہے یہ مینوں پتہ ہے، مینوں سمیل آ جاندی ہے کہڑے چکر وچ لکھیا ہوندا انہوں نے. بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ جو سید الشہداء کی دلیل لیتے ہیں نا، یہ میں نے اسی لیے عثمان بھائی سے کہا تھا کہ F5B رکھیا کرو اتنے میرے کو. دکھاؤ جی ذرا انہوں، یہ میرے ٹیبل تے ہویا کرے. قرآن پاک، مشکات اور 5B یہ ہر وقت ہونا چاہیے.
کسی ٹائم بھی یہ ضرورت پہ سکتی ہے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں نے کل 200 اہل سنت کی کتابوں سے روایتیں جمع کی ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں. اس میں نے المستدرک للحاکم کی ایک صحیح سند کے ساتھ جو روایت ہے وہ نقل کی ہے. اچھا جی، سید الشہداء کے اوپر کہ سید الشہداء کون ہوتا ہے جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جی مستدرک للحاکم میں بھی ہے اور شیخ البانی کی سلسلۃ الصحیحہ میں بھی ہے. المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4884 ہے اور سلسلۃ الصحیحہ للبانی میں 374 ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، اور وہ شخص بھی شہید سید الشہداء ہے جو کسی ظالم حاکم کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور اس کی پاداش میں اسے قتل کر دیا جائے. صرف حضرت حسین نہیں سید الشہداء، ہر وہ شخص جو اعلان حق بلند کرے گا جابر حکمران کے خلاف. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں سید الشہداء اس کو بھی کہا گیا جو دجال کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا تو دجال ہے، اور دجال اس کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے درمیان چلے گا، پھر زندہ کرے گا. وہ کہے گا مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو جھوٹا ہے. تے جڑے بزرگاں دی کرامتاں ویکھ کے تے شبد بازیاں ویکھ کے تو اوتھے ہی ڈگ پین گے. اس بیچارے نے کوئی شے نہیں ویکھی ہوئے گی، وہ کہے گا منو حدیث پہنچی ہے بھائی، میں حدیث نوں لواں کہ تیرے شبد ویکھاں. اس لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے بزرگ اگر قبروں سے بھی نکل کے ہمیں کہیں نا کہ ہم نے جنت دیکھ لی ہے، تسی ساڈے فرقے چ آ جاؤ، نا جدوں تک قرآن و حدیث کے مطابق تسی گل بیان نہیں کرو گے سانوں اینا بھی فرق نہیں جے پینا. وہ دجال کے مقابلے میں جو صحیح مسلم میں آتا ہے، وہ شخص کھڑا ہوگا، دجال اس کو کہے گا میں تیرا رب ہوں، وہ کہے گا میرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہ کہتا ہے لے میں تنوں ہنے مار کے پھر زندہ کرنا. وہ اس کے سر پہ آرا چلوا کے 2 ٹکڑے کر کے اس کی لاش کے درمیان چلے گا اور سب لوگوں کو کہے گا دیکھو مارا، پھر زندہ کر دے گا، زندہ کرے گا. وہ کہے گا اب مان، کہے گا نہیں مجھے نبی کا فرمان پہنچا ہے کہ دجال ایک شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ اس وقت کا بہترین شہید ہوگا اور میں وہی شہید ہوں، اب تو مجھے دوبارہ مار بھی نہیں سکے گا، اور واقعی دجال اس پہ دوبارہ قدرت بھی نہیں پا سکے گا. لو ہاں ایک قصہ کہانیاں پارٹی ہوئے گی یا قرآن و حدیث پارٹی ہوئے گی دجال دے سامنے؟ یہ تو پہلے ہی ڈول پہن گے. اتنے گمراہ اس ٹائم لوگ آ گئے میڈیا پہ، دیکھیں ان کے پیچھے یہاں تو کپڑے اتار کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پیچھے انڈیا پاکستان کے ہزاروں لوگ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاندے ہیں. یہ تو نانگے پیراں دے سامنے کھلو جاندے ہیں. دجال تے شاہی بڑی وڈی ہونی ہے، دجال تے چیز ہی بہت وڈی ہے، اتنے تو بڑے بڑے رہ جان گے. ٹھیک ہے نا جی. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، دجال کے ماتھے پہ دجال لکھا ہوگا پھر بھی لوگ نہیں پہچانیں گے. نبی علیہ السلام فرمایا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا دال جیم الف لام. اہل ایمان پہچان لیں گے، اور جو منافقین ہیں بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے دجال لکھا ہوا ہے. جس طرح ادھر بھی کہتے ہیں آہو جی رفع دین الطریقہ تو لکھے ہے، تعویل کریں گے وہ کہیں گے دجال نہیں لکھا کچھ اور لکھے ہے، تو انہوں نہیں سمجھ بھی آندی. ادھر بھی وہ کہتے ہیں جناب یہ تو انہوں نہیں سمجھ آئی کہ لکھے ہے. میں آپ کو شغل کی بات بتاؤں، وہ جو بغیر رفع الیدین والی حدیث ہے نا سنن ابی داؤد میں، میرے پاس ایک بریلوی عالم دین آئے، وہ کہتے ہیں نہیں ہماری حدیث بھی ہے ترمذی ابو داؤد میں. میں کہا امام ترمذی نے لکھا ہے، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں حدیث صحیح نہیں ہے 256 کے اندر، اور ابو داؤد نے بھی لکھا ہے صحیح نہیں ہے. مشکات والے نے بھی ابو داؤد کے الفاظ نقل کیے ہیں وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى. کہتا ہے جی کدھر لکھا ہے؟ میں نے ابو داؤد بریلویوں کا ترجمہ کھول کے دکھایا کہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بغیر رفع الیدین والی حدیث صحیح نہیں ہے عبداللہ ابن مسعود والی. وہ کہتا ہے یہ تو لکھا ہوا ہے صحیح نہیں ہے، یہ تو نہیں لکھا کہ غلط ہے. اے وہی ہے، اے دجال دا جیم الف لام لکھا ہوا ہے، یہ دجال تو نہیں لکھا ہوا. تسی لاکھ کہندے ہو دجال لکھا ہوا ہے، وہ نہیں منن گے. دیکھا یہ وہی چیز ہے. وہ کہتا ہے ابو داؤد نے لکھا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو نہیں لکھا کہ غلط ہے. گیئر الٹا لگا ہوا ہے میرے بھائی، ایڈا سوکھا نہیں ہے کام. اچھا جی اگلا سوال ہو گیا نا کلیئر؟
اگر کدھر میں تھڑک جاؤں میں دس بھی دینا کہ میں ادا بھی جواب دیتا ہے کہ نہیں میں تو اور پاس ہی ٹور پینا نا. اچھا جی, روحانی آپریشن کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ اسلام میں کانسیپٹ انجینئر صاحب سے پہلے ہوتا تھا, اب ختم ہو گیا. ہاں یہ روحانی بائی پاس کرتے تھے, کہتے تھے جی وہ فلانا بندہ کتنے 4 لاکھ روپیہ جناب لگایا جائے جا کے شفا انٹرنیشنل میں یا جناب آغا خان میں جا کے اتنا مہنگا علاج کروائیں. وہ فلاں بزرگ روحانی آپریشن کرتے ہیں, بائی پاس کر دیتے ہیں, لیکن ہوں نہیں کرتے. آج کل ریٹائر ہو گئی, ریٹائرمنٹ لے لی انہوں نے. وہی وجہ میں ہی ہاں, ہر مسئلے کے پیچھے ایک ہی مسئلہ ہے, اس لیے کہ میں نے ان کو کہا کہ بائی پاس تو بہت بڑا آپریشن ہے. ایک چھوٹا سا آپریشن ہے ختنے کا. ہم ایک نومولود بچہ لے آتے ہیں, آپ اس کے ختنے کر دیں روحانی طور پہ بغیر بلیڈ مارے. ہاں جو بندہ بائی پاس کر لینا ہے, جہدے پیچھے اللہ کے بندوں گرائنڈر چلانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے جی, کتنے ڈاکٹر ملتے ہیں, 5-6 گھنٹے کا وہ صبر آزما آپریشن ہوتا ہے, جو وہ آپریشن روحانی طور پہ کر رہا ہے. ختنہ تو اتنا کام ہے, ختنے چونکہ نظر آ جانے اس لیے پتہ چل جانا ہے کہ جھوٹ مار رہے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں نا, آج کل کوئی بزرگ کرامت نہیں تو دکھائے گا, کیونکہ وہ تو سارے میڈیا والے پہنچ جائیں گے. پرانوں کی جھوٹی اس لیے چل رہی ہے کہ وہ ہے ہی کوئی نہیں تھی. اب بزرگوں نے ختنے اپنا روحانی آپریشن چھوڑ دیے ہیں, کیونکہ لوگ جدھر بھی آؤ گے نا کہا کہ یار وہ جی کیا ہے ختنے, انہوں پوچھنا یار ختنے کر دیں گا, تو نہیں خطرے نہیں ہون گے. جو خطرے نہیں کر سکتا وہ بائی پاس کہاں سے کر سکتا. اچھا میں آپ کو اپنے آفس کا ایک واقعہ سناؤں. میرے آفس میں ایک کلیگ ہے, میرے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پہ بھی وہ یعنی رہے ہیں, الیکٹرانکس انجینئر ہیں وہ. ان کے ابو کو نا دل کا عارضہ ہو گیا, تھوڑی دیر چلتے تھے سانس چڑھ جاتا تھا. ڈاکٹروں کو دکھایا, انہوں نے کہا جناب بائی پاس کروائیں. وہی ہوتا ہے نا, ہمارے تو گوروں میں تو بڑی ایجوکیشن ہے, وہ ریگولر چیک اپ اپنا کرواتے ہیں. یہاں لوگ کہتے ہیں یار جوانی چ ہارٹ فیل ہو گیا, وہ اس واسطے ہوتا ہے گورا تو نہیں جوانی چ ہارٹ فیل ہوتا, وہ ریگولر چیک اپ کرواتے ہیں, وہ اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں, کولیسٹرول تو نہیں بڑھ رہا. اتنے کہہ رہے یار خیر ہے کچھ نہیں ہوتا, ایک دن ہی پکانے جو باہر نکل جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں چیزیں. دیکھیں تعاون کا مرض جو ہے وہ میڈیکل سائنس نے دنیا سے ختم کیا ہے نا, اللہ نے یہ ایکوائرڈ نالج لوگوں کو دیا ہے نا. آج پولیو ختم ہوا ہے تو اس ایکوائرڈ نالج کی وجہ سے ہے نا. تو یہاں تو لوگوں کو پتہ ہی چلتا, لوگوں کی ایجوکیشن ہی نہیں ہے. ریگولر بیس پہ اپنا کولیسٹرول, اپنی شوگر, یہ بلڈ پریشر چیک کروانا چاہیے. یہ ایجوکیشن, یہ سب سے بڑی نعمت ہے صحت, اس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے جس طرح باقی چیزوں کا کرتے ہیں آپ. پاکی پلیدی کا جتنا دھیان رکھتے ہیں نا اتنا اس کا بھی کرنا ہے. اچھا وہ دوست کے ابو کو جناب ہو گئی, انہوں نے کہا جی یہ تو بالکل قریب ہے, آپ بائی پاس فوراً کروائیں. اس نے جناب ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا, 2-3 ڈاکٹروں سے ایکسپرٹ اوپینین لیا, سب نے کہا جی بائی پاس ہوگا, اوپن ہارٹ سرجری ہوگی. اور جناب وہ شام کے وقت کوئی دوست ملا, انہوں نے کہ اللہ تو بندوں کیڑے چکرے پہ رہے ہو, انہیں جناب یوٹیوب دے ہوتے ابا جان نا ویڈیو دکھاتی. اب یوٹیوب پہ جو بائی پاس کی ویڈیو دیکھ لے, اس پہ تو گرائنڈر چلتا ہے, یہ پسلیاں توڑی جاتی ہیں, وہ کہنے آپریشن کرانا ہے ویڈیو دیکھ کے. وہ یار ہے کچھ ہونا ہے میرے نال. انہوں نے کہا بھائی میں نہیں یہ کرانا آپریشن, ڈر گئے. اچھا اس نے کہا جی وہ فلانی جگہ ایک بابا جی نے روحانی آپریشن کر دینے. وہ میرے پاس آفس میں آیا, کہتا ہے یار میں ابا کو کس طرح سمجھاؤں کہ یار یہ روحانی آپریشن کس طرح اس طرح بائی پاس ہو سکتا ہے, کدھر ایکسپائر ہو جائے گا, میرے متھے لگ جائے گا میرا ابا اپنا. تو یہ تو کہہ رہے ہیں انہوں تو بکنگ کرا لی ہے, اور وہ باولپور والی سائڈ پہ 12-14 گھنٹے کی وہ گاڑی پہ انہوں نے بکنگ کرائی, جانا آنا. اور وہ مجھے کہہ رہا تھا مجھے ایک دن کی چھٹی آپ دے دیں, تو میں نے جانا ہے ابو کے ساتھ. میں نے کہا یار اس بابے نو کہیں کہ تو ختنے کر سکنا, ختنے کر کے بتا دے. کہتا مجھے تو پتا یہ سب فراڈ ہے. اچھا جی, ویسے وہ ابا بھی بڑا سیانا سی, بڑا سمجھدار تھے اس کے ابو. وہ ادھر گئے, انہوں نے کہا کہ میں جڑا نا پیسے دیاں گا تینوں آپریشن دے, لیکن پہلے میں چیک کرنا ہے کہ واقعی بائی پاس ہو گیا کہ نہیں. انہوں نے کہا یہ کہڑا سیانا آ گیا ہے چیک کرنے والا. انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے میں 10 منٹ کی واک کرتا ہوں نا مجھے سانس چڑھ جاتا ہے, کیونکہ میرے وہ وال بند ہوئے میں, یہ ہے انڈیکیٹر. تو میرا آپریشن کر, تو اس میں 10 منٹ دی واک کراں گا, جس سا نہ چڑھیا تو میرا آپریشن ہو گیا. اے گھوڑا تے اے مدان, گل تو صحیح ہے نا. تو تہاڈا کہ خیال ہے سا نہیں سی چڑھنا, 5 منٹ بعد ہی سا چڑھ گیا جناب. تو ان کے ساتھ منہ ماری کر کے وہ واپس آئے, پھر انہوں نے آپریشن کرا لیا. اب الحمدللہ وہ خیریت سے ہیں, شکر ہے بھائی. انہوں نے پوری کوشش کی تھی, تو انہوں نے کہا میں آپ چیک کراں گا, ڈاکٹر کو نہیں چیک کرانا. میں تو سانس چڑھتا ہے 10 منٹ بعد, 10 منٹ بعد اس کو سانس چڑھ جاتا تھا وال کا. اس نے کہا ہوں نہ چڑھا تھا, مطلب میں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا نا.
تو یہ ختنے کیا کریں روحانی آپریشن. اچھا جی اون نہیں ہوئے گا انشاءاللہ. کیا صحابہ کرام علیہم رضوان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانا اور بزرگوں کے ناموں کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لگانا بھی ویسا ہی ضروری ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کے ساتھ درود شریف لکھنا ضروری ہے؟ نہیں جی کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ حدیث کی اوریجنل کتابیں اٹھا کے دیکھیں، کلمی نسخے، ان میں صحابہ کے ناموں کے ساتھ بھی کہیں اکا دکا جگہ پہ رضی اللہ عنہ ملے گا، باقی تو ڈائریکٹ حدیث ہوتی ہے. ان ابی ہریرہ ان عائشہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جامعہ ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوس اور بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے، بلکہ جامعہ ترمذی میں ایک ضعیف روایت ہے، اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں اور فضل الصلاۃ علی النبی میں ہے، جو بڑی مشہور حدیث ہے. نبی علیہ السلام ایک ممبر کی 3 سیڑھیاں چڑھے، پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا کہا آمین، دوسری پہ رکھا کہا آمین، تیسری پہ رکھا آمین. تو پھر جب صحابہ نے پوچھا فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پہ اس نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں ملے، ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، میں نے کہا آمین. اور تیسری سیڑھی پہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے، جو آج ہم الحمدللہ ہم نے پایا ہے رمضان المبارک. آج 4 رمضان المبارک 1439 ہجری ہے بمطابق 20 مئی 2018، اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ بھی ہلاک ہو جائے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. رمضان شریف کے حوالے سے مسئلہ 53A B C D میرے 4 دیکھ لیں، اس میں نے کافی ڈیٹیل سے اس کی برکات اور احکام و مسائل بیان کیے ہیں. اس میں بھی آتا ہے جو درود شریف نہ پڑھے اس کے لیے دعائے ضرر اور بد دعا ہے. یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے. باقی صحابہ کے ناموں کے ساتھ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگائیں، علیہ السلام بھی لگائیں. میں نے بتایا امام بخاری نے تو اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. صحیح بخاری میں 6318 نمبر حدیث، عربک نسخہ نکالیں، sunna.com پہ نکال لیں. دارالاسلام والوں نے تو عربک میں سے نکال دیا ہے، کچھ جگہ پہ رکھا ہوا ہے. سیدنا علی اور فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام ہے. صحیح بخاری میں اسلام 360 میں موجود ہے. صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث میں حسین علیہ السلام ہے. رحمت اللہ علیہ بھی لگا سکتے ہیں، صحابہ کے ساتھ بھی دعا ہے نا، اللہ ان پہ رحم کرے. پھر قبر رسول پہ بھی تو ہم حاضر ہو کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر. السلام علیکہ یا عمر کہتے ہیں نا، رضی اللہ عنہ یا عمر تو نہیں کہتے. سلام کہہ سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کے بھی نماز میں بھی کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سارے نیک بندوں پہ علیہ السلام. آپ یوٹیوب پہ لکھیں علیہ السلام انجینئر محمد علی مرزا، میرا ایک کلپ کھل جائے گا، آپ سب کو کہہ سکتے ہیں. اور لیکن واجب نہیں ہے، واجب صرف درود شریف ہے، وہ بھی ایک مجلس میں ایک دفعہ. یہاں اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام 100 دفعہ لیا گیا تو آپ نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا، ایک مجلس کے لیے کافی ہو گیا. ہر دفعہ پڑھیں گے تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے. تو آپ رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، صحابہ کو بھی، غیر صحابہ کو بھی ثابت ہے، کوئی مسئلہ نہیں. رحمت اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور لیکن اگر کوئی نہیں کہتا یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ بزرگوں کا نام بغیر رحمت اللہ علیہ کے لے دیا ہے، حالانکہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اپنے فرقوں کا بزرگوں کا نام رحمت اللہ علیہ سے لے لیتے ہیں، اور دوسروں کے بزرگوں کا کہتے ہیں مرحوم اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں. میرا چیلنج ہے، آپ کسی بریلوی عالم دین کی کتاب میں اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نہیں دکھا سکتے. لکھا ہوگا شیخ اشرف علی تھانوی، یا لکھا ہوگا اشرف علی تھانوی صاحب، یا لکھا ہوگا مرحوم اشرف علی تھانوی. اعلیٰ انہوں نے عربی نہیں آتی، مرحوم کا مطلب ہی رحمت اللہ علیہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی پبلک سے بات دیکھو اسی رحمت اللہ علیہ لکھا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں دیوبندیوں کے علماء کو بھی دیکھیں، لکھیں گے نا تو آپ لکھیں گے مرحوم احمد بریلوی لکھتے ہیں، رحمت اللہ علیہ نہیں لکھیں گے. ان کی پبلک گاٹے فٹ ہوتی ہے کہ سانو تو پٹی پڑھائی جاتے سب تو بڑا بدتی ہے، آپ تسی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہو. تو انجینئر صاحب نے شروع تو ہی رحمت اللہ علیہ تو جان چھڑائی ہوئی ہے. ہم امام ابن تیمیہ صاحب کہتے ہیں، معین الدین چشتی صاحب کہتے ہیں، علی حجویری صاحب کہتے ہیں، احمد بریلوی صاحب کہتے ہیں، محمد عبد الوہاب صاحب کہتے ہیں. صاحب سے بہتر کوئی جملہ عزت کا نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام کو کہا گیا وما صاحبکم بمجنون، اے صحابہ تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے. یہ صاحب کوئی توہین کا جملہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو صحابہ کا صاحب کہا گیا، وما صاحبکم بمجنون. تو ہم صاحب کہہ دیتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتے ہی نہیں ہے. یہ نہ ہو ایک کا کہیں دوسرا ناراض ہو جائے اور کہ جی وہ تو گستاخ سی، تسی وہ تو مشرک سی، تسی کہتا اسی جان ہی چھڑائی ہے رحمت اللہ علیہ. تو ٹھیک ہے جی، اللہ معافی رکھے.